بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنویر نقوی اور ہم پروگرام لائے ہیں انوار شعبان۔ آج جو ہمارے مہمان گرامی ہیں مولانا ناصر ہاشمی صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ اسکالر ہے ماشاءاللہ سے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیسا مزاج؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی، بالکل الحمدللہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ میں مولانا صاحب اور ہماری ٹیم اپنے ناظرین کو اور 14 معصومین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں امام کے ظہور کی۔ جی مولانا صاحب، امام زمانہ کی ولادت اور ان کے حسب نسب کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی۔ دیکھیے، جہاں تک حسب نسب کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ جناب رسالت مآب کی دی ہوئی خبر کے مطابق نسل حسین میں 9 ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو نسل ائمہ اہل بیت کی ہے، جو نسل امیر المومنین کی ہے، وہی امام زمانہ کی ہے۔ بے شک۔ لیکن ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہر امام کا دور کچھ نئے تقاضے لے کے آیا۔ بے شک۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، یہ 2 امام وہ ہیں ہمارے جن کو ہم ائمہ عسکریین کہتے ہیں۔ تاریخ امامت میں ادوار کے مطابق ہم امام حسن اور امام حسین کو حسنین، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو صادقین، اور امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکریین کہتے ہیں۔ یہ حالات کی بہت زیادہ یکسانیت ان 2 اماموں کے زمانوں میں رہی ہے۔ عسکریین کا عہد مکمل طور سے وہ عہد ہے کہ جس میں غیبت امام کی تیاری کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو خبریں دی ہیں، اور خاص طور سے ائمہ اہل بیت کے بارے میں اور پھر 12ویں امام کے بارے میں، وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ ہمارے پاس ان احادیث کی تعداد جو پیغمبر اسلام سے لی گئیں اور ان میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کا ذکر ہے، تقریباً 6000 ہیں۔ اور عام مسلمانوں کے پاس بھی 200 سے زیادہ احادیث پیغمبر اسلام کی ہیں کہ جس میں ذکر امام زمانہ کا ہے۔ تو ان احادیث میں یہ احادیث بھی ملتی ہیں کہ میرا 12واں نائب جو حسین کی نسل میں 9واں ہے، جب آئے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جب آئے گا تو زمین پر حقیقی حکومت الہیہ قائم کر دے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے اور بعض خبریں دیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے، کیونکہ انبیاء یہ خبریں دے چکے تھے کہ جناب موسیٰ آئیں گے تو اس زمانے کی حکومتوں کا قلقمہ کر دیں گے، لہٰذا فرعین مصر نے جناب موسیٰ کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، اور کبھی نہیں چاہا کہ اس خاندان میں، اس قبیلے میں جو کہ انبیاء کا قبیلہ ہے، جو اولاد انبیاء ہیں، ان میں کوئی وارث انبیاء پیدا ہو سکے۔ اور اسی اعتبار سے پروردگار عالم نے اہتمام کیا تھا کہ جناب موسیٰ کی والدہ کو اس پرہول زمانے میں محفوظ رکھا تھا جناب موسیٰ کی ولادت تک، اور جناب موسیٰ کے پیدا ہونے کے بعد بھی ان کی پرورش کا انتظام خود فرعون کے محل میں کیا تھا۔ تو یہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی پیشین گوئیاں اور جناب پیغمبر اسلام کی خبریں عالم اسلام میں گشت کر رہی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ عام مسلمانوں میں 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں امام زمانہ کے بارے میں۔
بے شک. تو اس وقت جو حکومتیں تھیں انہوں نے 2 کام کیے تھے. پہلا کام تو یہ تھا کہ خود اپنے بیٹوں کے نام مہندی رکھنا شروع کر دیے تھے. یہی وجہ ہے اچھا کہ منصور دوانقی کے بعد جو بادشاہ آیا بنی عباس کا، ہارون رشید سے پہلے اور منصور دوانقی کے بعد، وہ مہندی عباسی تھا. اور دوسرا کام یہ کیا کہ جب دیکھا کہ نسل حسین 8ویں نمبر پر آ گئی ہے، یعنی حسین کے نسب میں 8ویں پشت میں ایک فرزند پیدا ہو چکا ہے، تو اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ اب ان کی نسل آگے نہ بڑھنے پائے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو نسل امام حسین میں 8ویں ہیں، آپ کے اوپر قدغن تھی کہ آپ شادی نہیں کر سکتے تھے. آپ کا عہد امامت 6 سال کا زندان میں گزرا تھا، اور سخت اور تاریک زندان میں گزرا تھا، اور زندان میں ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا. اور یہ بڑے کم سن امام ہیں، 28 سال کی عمر میں شہید کیے گئے. امام حسین کاظم، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ کے والد، 28 سال کی عمر میں شہید کیے گئے. تو اب ایسی صورت میں پروردگار عالم کو امام زمانہ کا دنیا میں آنا منظور تھا. لہٰذا آپ کی ولادت بھی اسی انداز پر ہوئی جس انداز پر جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی. اور آپ کی پیدائش کو بھی مخفی رکھا گیا. جس وقت کے جناب حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، یہ 260 ہجری کا واقعہ ہے. 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت تک لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے یہاں فرزند پیدا ہو چکا ہے. بے شک. جب آپ کی نماز جنازہ ہوئی تب لوگوں نے پہلی مرتبہ زمانے کے امام کو دیکھا، جن کی ولادت زیادہ تر روایات کے مطابق 15 شعبان 255 ہجری ہے. البتہ بعض راویوں نے آپ کی ولادت کا سن نور بتایا ہے. نور یہ کیا ہوتا ہے؟ نور اس اعتبار سے کہ نون کے عدد ہیں 50. اوکے. نون کے عدد 50 ہیں، واو کے 6 ہیں اور رے کے 200 ہیں، تو نور کے عدد ہیں 256. نور. تو اس اعتبار سے آپ کی ولادت 256 میں بتائی گئی ہے. لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ آپ کی ولادت کی 255 ہیں. اس طرح سے آپ نے جو باپ کے بعد بار امامت اٹھایا وہ 5 سال کی عمر میں اٹھایا. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے ہی آپ کا زمانہ غیبت صغریٰ شروع ہو گیا تھا. امام کی غیبت کے بارے میں مولانا صاحب دیکھیے، غیبت حجتان خدا کی صفت ہے، اور ہمارے پاس جو تذکرہ ملتا ہے حجتان خدا کا، قرآن میں 50 لگ بھگ انبیاء کے ناموں کا تذکرہ ہے. باقی ہمارے پاس ائمہ سے تعداد آئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء گزرے. حضرت ادریس، حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت عیسیٰ، یہ 4 انبیاء وہ ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں. اور یہ انبیاء کیونکہ پیغمبر اسلام کی امت ہیں، پیغمبر اسلام مجموعہ صفات انبیاء ہیں، بلکہ انبیاء کی صفات کا کمال ہیں. لہٰذا آپ کے اندر جو صفت غیبت ہے وہ بعض مواقع پر بروئے کار آئی ہے، مگر اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان مواقع کا تذکرہ کریں. لیکن آپ کے نائبین میں یہ غیبت 12ویں امام کے حصے میں آئی. تو غیبت جو ہے وہ ایک مستقل صفت ہے حجتان خدا کی. بے شک. 12ویں امام کی جو 2 قسم کی غیبتیں ہیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. جی ہاں، صرف ہم اسی کا ذکر کیے دیتے ہیں، ورنہ غیبت کے اوپر تو گفتگو کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. تو بات یہ ہے، ہم
اس غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ صرف غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا فرق بتا رہے ہیں جی ہم جی. آپ کو. اس سے پہلے ہم ہمارا ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں. بہتر. ناظرین, ہمیں اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد آئیں گے تو مولانا صاحب سے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے بارے میں پوچھیں گے. لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر ہم مولانا صاحب کو زحمت دیں گے. مولانا صاحب غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے بارے میں بتا دیں جو آپ بتانا چاہ رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ امام عوام الناس سے اور خصوصاً دشمنوں سے غائب ہو, لیکن اس کے چاہنے والوں, اس کے ماننے والوں اور اس کا اتباع کرنے والوں میں امام کو ایک ایسی حیثیت حاصل ہو کہ آپ اپنی طرف سے کوئی نائب خاص مقرر کریں جو امام کے اور امت کے درمیان رابطہ بنے. بے شک. ایسی غیبت کہ جس میں امام کا اپنا نامزد سفیر امت کے اور امام کے درمیان وسیلہ بنا ہوا ہو, اس غیبت کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں. بے شک. امام کی غیبت صغریٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے یعنی 260 ہجری سے شروع ہوئی اور 329 ہجری تک چلی. جی. ان 329 ہجری تک جو تقریباً کم و بیش 70 سال بنتے ہیں, اس میں امام نے 4 نائبین خاص کا انتخاب کیا. کیونکہ 11ویں امام بھی غیبت میں زندان میں رہے اور لوگوں سے براہ راست رابطہ آپ کا نہیں ہوتا تھا, لہٰذا آپ کو بھی اپنا نائب خاص یا سفیر مقرر کرنا پڑتا تھا. اور اس سے پہلے والے ائمہ جو زندانوں میں رہے, امام موسی کاظم علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام, یا بعض اوقات امام ہاؤس اریسٹ رہے جیسے امام صادق علیہ السلام منصور دوانقی کے عہد میں, تو ان کے نائبین ہوتے تھے جن کے ذریعے امام کا رابطہ ہوتا تھا. جی. تو ایسی صورت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو آخری نائب تھے, ان کو 12ویں امام نے اپنا پہلا نائب بنایا. یہ ان کا نام تھا عثمان ابن سعید. یہ امام کی نیابت خصوصی کے فرائض انجام دیتے رہے. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے صاحبزادے محمد ابن عثمان یہ امام کے نائب خاص مقرر ہوئے امام کی طرف سے. جب ان کی وفات ہوئی تو ایک اور ہماری بڑی ہی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جناب حسین ابن رو. آپ نے نام سنا ہوگا, جب آپ عریضہ ڈالتے ہیں تو ان کو سلام کر کے ڈالتے ہیں. حضرت حسین ابن رو امام کے نائب خاص بنے, اور جناب حسین ابن رو کی وفات کے بعد جناب حضرت علی ابن محمد سمری یہ امام کے نائب خاص امام کی طرف سے مقرر کیے گئے. ان کی وفات جب ہوئی تو اس کے بعد امام نے کسی کو نائب نہیں بنایا, بلکہ جناب علی ابن محمد سمری 329 ہجری میں 15 شعبان کو ہی وفات پائی انہوں نے, اور ان کے ذریعے قوم کو امام نے یہ پیغام بھجوایا کہ اب میرا تم سے جو رابطہ تھا اس طریقے سے وہ ختم ہو رہا ہے. اب پروردگار عالم کی مصلحت یہ ہے کہ میں ایک ایسی غیبت اختیار کروں جس میں یہ واسطہ بھی نہ ہو. اس غیبت کو غیبت کبریٰ کہتے ہیں, اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری غیبت کبریٰ کے زمانے میں تم لوگ ان علماء سے رجوع کرنا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں. تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ وہ
دین سے مخلص ہوں، خدا کا خوف رکھتے ہوں، وغیرہ وغیرہ ان کی صفات بیان کی، اور کہا ان کی طرف رجوع کرنا، وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں۔ تو یہ وہ زمانہ آیا کہ جس میں امام کے نائبین عمومی ہو گئے، یعنی ایک آپ نے خالی صفات بتا دیں، اب جو اس پر پورا اتر جائے اس کو آپ نائب امام مان لیں، ضروری نہیں کہ اس کا امام سے کوئی تعلق براہ راست واسطے کی شکل میں ہو۔ تو اس قسم کی غیبت جو ہے یہ غیبت کبریٰ کہلاتی ہے۔ لفظ ظہور کے بارے میں ہمارے ناظرین کوئی نالج میں اضافہ فرمائیں، اور ہماری دیکھیے لفظ ظہور کے لغوی معنی تو ظاہر ہونے سے ہیں، ظاہرہ سے بنا ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسی اصطلاحات ہیں جو مکتب امامیہ کی مخصوص اصطلاحات ہیں، اسی میں عصمت کی اصطلاح بھی ہے، اسی میں غیبت کی اصطلاح بھی ہے، اسی میں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی اصطلاحات بھی ہیں، اسی میں ظہور کی اصطلاح بھی ہے۔ بے شک بات یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ زمانے میں وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو خیمے میں چوبے خیمہ کی ہوتی ہے، جس کے اوپر پورا خیمہ ٹکا ہوتا ہے۔ زمانہ امام کے وجود سے قائم ہے، بے شک، اور امام اور امت کے درمیان ایک رشتہ ہے، رشتہ ولایت اور رشتہ امامت، اور امام کے فیوز جو ہیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے بے انتہا ہیں۔ جب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اٹھے، تاریخ امامت میں کسی امام کو یہ موقع نہیں ملا، اور ایسے حالات کسی امام کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ فیضان امامت اپنے اتمام کو پہنچ جائے۔ بے شک کبھی بھی نہیں پہنچا، یہاں تک کہ امام کی غیبت ہو گئی اور غیبت کبریٰ ہو گئی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، خواہ مشرکین یا کافرین کتنی ہی کراہت کریں۔ بے شک دوسری طرف پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل کو چلا ہی جانا تھا، یعنی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے۔ ایک آیت ہم نے اپنے کسی پروگرام میں پڑھی تھی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اس وقت تک ہدایت الہیہ جاری رہے گی جب تک کہ لوگ عدالت پر قائم نہ ہو جائیں، اور عدالت پر لوگ جب ہی قائم ہو سکتے ہیں کہ جب فیض امامت اپنے اتمام پر چلا جائے، اور افراد امام کی معرفت میں وہ مقام حاصل کر لیں کہ بارگاہ خداوندی میں ان کا تقرب اتنا ہو جائے کہ جو ہدف کمال انسانیت ہے۔ بے شک بے شک، مقام کو، اس موقع کو ہم کہتے ہیں ظہور اتمام فیض امامت۔ تو ظہور اتمام فیض امامت ابھی تک دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ جب انشاءاللہ ہمارے بارے میں امام دنیا میں آئیں گے اور زمانہ عدل و انصاف سے بھرے گا، اور دنیا میں سوائے مومنین خالص کے کوئی نہیں رہے گا، تو اس وقت فیض امامت اپنے اتمام پر چلا جائے گا۔ اس اتمام کو کہتے ہیں ظہور امامت۔ اب یہ جو ہم لوگ اپنی اصطلاح کو غلط استعمال کرنے لگے ہیں کہ ولادت کو ظہور کہنا شروع کر دیا، یہ دراصل بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی سازش بھی ہے۔ اچھا، سازش یہ ہے کہ عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی کے وجود سے ہی کائنات قائم ہے، بے شک بے شک، وہ موجود ہیں۔ بے شک، اب اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے ولادت کا نام ظہور رکھ دیا، ظہور کر دیا۔ اب جب ہم یہ کہیں گے کہ آج ظہور ہے، آج فلاں امام کا ظہور ہے، آج فلاں امام کا ظہور ہے، آج 12ویں امام کا ظہور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہوگا تو مطلب یہ امام پیدا ہوں گے، تو ہم میں اور عام مسلمان میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ ہم وہ معرفت امام جو اللہ نے اماموں کے ذریعے ہمیں دی، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں امام کا ظہور کا لفظ جبھی استعمال کرنا چاہیے جب فیض امامت کے کمال کی بات پہ، اور امام کی ولادت کو ولادت ہی کہنا چاہیے، ولادت ہی اس کو ظہور نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، بہت شکریہ
مولانا صاحب آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، اور بہت ہی ابھی آپ نے ظہور اور ولادت کا جو فرق مجھے بتایا، میری بھی نالج میں اضافہ ہوا، ساتھ ساتھ میں ناظرین کی بھی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے وقت ختم ہوتا ہے پروگرام کا۔ میری طرف سے، مولانا صاحب کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر مولا کی ولادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور چلتے چلتے ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ۔